बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो नतीजा अख़ज़ करते हैं अपने सामने होने वाली चीज़ों का, अपने साथ पेश आने वाली चीज़ों का, ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है और हमें बताता है कि हमारी जो ज़िंदगी है मुस्तक़बिल में कैसी होने वाली है। ये हमें बताता है कि हमने माज़ी में ज़िंदगी कैसी गुजारी है, और ये हमें बताता है कि हम परेशान रहते हैं या हम खुश रहते हैं। ये हमें बताता है कि जी हम बेहतरी की सिमत गए हैं और जाना है, या हम तनज़्ज़ुली की सिमत गए हैं और जा रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी सारी जो सोच है वो रिफ़्लेक्ट होती है। और आप ये देखें कि एक ही घर के ट्विन ब्रदर्स अगर वो कुछ होते हुए देखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो एक जैसा ही नतीजा अख़ज़ करें, बहुत मुमकिन है कि वो अलग अलग नतीजा अख़ज़ करें। और यही बात जो है ये डिटर्मिन करती है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो कैसी होगी। एक इंसान जो है वो किसी बात से ऐसा लेसन लेता है कि उसकी ज़िंदगी से कुछ मसाइल कम हो जाते हैं, कुछ मसाइल प्रिवेंट और प्रीएम्प्ट हो जाते हैं, यानी होने वाले थे और इंसान उनसे बच जाता है। अगरचे जो अल्लाह ने लिखा है वो तो बहरहाल बेपनाह अहमियत का हामिल है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को दुआ का इख्तियार भी दिया है कि इंसान दुआ करे और कोशिश करे। ये इख्तियार अल्लाह ने दिया है। तो बात यह है कि एक ही इंसिडेंट को होते हुए देखने वाले दो ट्विन ब्रदर्स जो हैं वो उनकी राय और उनका नतीजा अख़ज़ किया जाना अलग अलग होता है। और यही जो नतीजा अख़ज़ किया जा रहा है ये उनकी ज़िंदगी के बारे में बताता है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो किस तरह की होगी। बहुत खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसी ज़ुमरे में कि जो हमारे मुशाहिदात हैं, जो हमारे तजुर्बात हैं, उनके बारे में हमारी क्या सोच और हमारा क्या रवैया होना चाहिए, इस पर एक बहुत ही कीमती थाट आपके सामने रखता हूँ। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड अ पर्पस एंड इट सर्व्स अस। जो हुआ है माजी के अंदर, जो हो रहा है और जो होने वाला है, ये बिला वजह और बिला मकसद नहीं है। इसका एक रीज़न और इसका एक पर्पज़ है, एंड इट सर्व्स अस। हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बजाय इसके कि हम इस बात पे कुढ़ते रहें, नाक भवें चढ़ाते रहें, फ्रेटिंग एंड फ्राउनिंग करते रहें, हम इस पे सीख पा रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होगा, नहीं होना चाहिए।
ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک ہی گھر کے ٹوین برادرز جو ہیں، ان کے سامنے ایک واقعہ ہوا، بہت ممکن ہے کہ وہ اس ایک واقعہ سے دونوں الگ الگ نتیجہ اخذ کریں اور ان کی زندگی پہ ہونے والے اثرات جو ہیں اس انسیڈنٹ کے وہ الگ الگ ہوں، یہ بہت ممکن ہے۔ It is quite possible. It is quite possible. تو اس وجہ سے بجائے اس کے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ماضی میں کیا ہوا ہمارے، اب ہم اس کو بدل بھی نہیں سکتے، اور اس وقت بھی اس کے ہونے سے پہلے بھی شاید اگر ہم بہت کوشش کرتے کچھ چیزوں کو ہم پریونٹ کر لیتے، بہت ساری چیزوں کو نہ کر پاتے۔ اور اسی طرح آج جو کچھ ہو رہا ہے، ہم ضروری نہیں کہ ہم اس کو جتنا مرضی ہم سیخ پا ہوتے رہیں، کڑتے رہیں، فراؤننگ اینڈ فریٹنگ کرتے رہیں، کف افسوس ملتے رہیں، ہم اس کو شاید بدل نہیں پائیں گے۔ لیکن there is a big but here، یعنی وہ یہ ہے کہ ہم اس سے کیوں نہ ہم یہ دیکھیں کہ میرے لیے کیا اپرچونٹی ہے، میرے لیے کیا چانس اور موقع ہے، میرے لیے اس کے اندر کون سی فائدے کی بات ہے کہ جس فائدے کی بات سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، میں اس سے ایڈوانٹیج لے سکتی ہوں۔ ایسی کون سی بات ہے اور ایسی کون سی باتیں ہیں جو باتیں میرے لیے سیکھنے کی ہیں، ایسی کون سی باتیں ہیں۔ ہمارا دھیان اگر اس سمت میں رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم اپنا جو لائحہ عمل ہے، ہمارا جو طرز عمل ہے، ہمارے جو وے آف ہینڈلنگ اینڈ مینیجنگ اینڈ انکاؤنٹرنگ دا تھنگز ہے، جس انداز کے اندر ہم چیزوں کو لیتے ہیں، ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں، ہم ان سے سبق سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر ان سیکھی ہوئی چیزوں کو جس انداز کے اندر ہم اپلائی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ممکن ہے اگر ہم اس بات پہ بیلیو کریں کہ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن اینڈ اے پرپز اینڈ اٹ سروز اس، کہ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور یہ ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب پہلا کام یہ کرتا ہے، یہ بیلیف جو ہے، یہ انسان کا یقین جو ہے، یہ انسان کی سوچ اور طرز فکر جو ہے، وہ پہلا کام یہ کرتی ہے کہ ہمارے اندر جو انگزائٹی اور بے چینی اور تفکرات سے ہم لوڈڈ رہتے ہیں، ہم پریشانیوں سے اور آنے والے وقت کے ڈر سے ہم ایک بہت ہی خوف زدہ سے رہتے ہیں۔ اس خوف و ہراس کی کیفیت سے ہم نکلیں گے، اور دوسرا ایک کام اس کا یہ ہوگا، یقیناً پریشانی اور انگزائٹی اور بے چینی اور اس طرح کی صورتحال سے نکلنا جو ہے، ذہنی طور پہ اپسٹ رہنے کی بجائے ذہنی طور پہ نارمل رہنا جو ہے، اگر ہمیں یہ نصیب ہوتا ہے تو یقین کریں یہ ایک اچیومنٹ ہے۔ اور دوسری بھی اچیومنٹ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کچھ مواقع پنہاں ہیں، ہمارے لیے کچھ اپرچونٹیز ہیں کہ جن اپرچونٹیز سے اور جن چانسز سے مجھے اور آپ کو بینیفٹ پہنچ سکتا ہے، اور ہمیں وہاں سے وہ بینیفٹ جو ہے وہ لینے کی کوشش کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔